چیز کو کہ یہ حفاظ کرام جس طرح قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا دماغ میں ان کو کیا کیا چیزوں کا دماغ میں محفوظ رکھنا پڑتا ہے؟ قرآن کہاں سے کہاں تک پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، اتنی آیتیں پڑھ لیا، 1 صفحہ پڑھا، 1.5 صفحہ پڑھا، جتنا بھی پڑھا، اور رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر اس کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے یہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تو اسے یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پہلی رکعت میں چھوڑا کہاں تھا میں، پھر اس کو وہیں سے پڑھنا ہے۔ تو یہ تو خالی 2 رکعت کا مسئلہ ہے، اس طرح کی 20 رکعت کرنا ہے اسے، ہر رکعت میں یہ یاد ہو۔ اور اکثر مشابہت لگ جاتی ہے حفاظ کو جب آیت سجدہ آتی ہے، پہلی رکعت میں آدھا صفحہ پڑھا، آیت سجدہ آئی، سجدہ کر کے آ گیا، کھڑا ہوا، پھر قرآن پڑھا، پھر رکعت کے رکوع اور سجدے کیا، ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ دوسری رکعت ہے، بیٹھ گیا تحیات میں، بیٹھ گیا۔ لیکن پھر بھی ذہن کو کتنی چیزوں میں حاضر رکھنا ہے۔ آیت سجدہ آئی تھی تو پہلی رکعت میں آئی تھی یا کبھی دوسری رکعت میں آئی تھی، رکعت گنتا بھی رہے وہ کہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے، سجدے مس ہونے نہ پائیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد پھر وتر کا خیال رکھے کہ 3 رکعت پڑھنا ہے، دوسری پہ کھڑا ہونا ہے، تیسری پہ کھڑا ہونا ہے، پھر سورہ فاتحہ بلند آواز سے اسے پڑھنا ہے اور دعائے قنوت بھی پڑھنا ہے، رکوع میں نہیں جانا ہے۔ بہت ساری چیزوں کی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر اس کو دعا میں بھی مشغول رہنا ہے، تسبیح بھی سننا ہے۔ یہ تمام چیزیں میرے عزیزو یہ عام سی بات نہیں۔ مصلی پر کھڑے ہونے کے وقت میں تو صرف اپنے لیے محسوس کرتا ہوں، 1000 محنت کرنے والا بھی پھسل جائے گا، لیکن میں صرف اتنا محسوس کرتا ہوں مصلی پر کھڑے ہو کر اگر یہ رکعتیں پوری کمپلیٹ ہوتی ہیں تو سوائے رب العالمین کی مدد کے نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کریم کی مدد ہے، ورنہ کیلکولیشن بگڑ جاتا ہے، ہاں حساب چلا جائے گا۔ 20 رکعت اکثر ایسا ہوتا رہا ہے، اور بہت پہلے ہمارے ساتھ بھی ہوا اس طرح سے، کبھی 2 کی بجائے 3 رکعت پڑھ لیے، دوسری پہ بیٹھے ہی نہیں، کھڑے ہو گئے، نماز فاسد ہو گئی، پھر سے پڑھانا پڑا، 23 رکعت ہوئی 20 کی جگہ۔ لیکن یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کو لوگ جو ہے تانا مارتے ہوئے گھومیں۔ بیچارے آتے ہیں رمضان میں ایک مرتبہ، ایک لقمہ حافظ کو لگا تو محلے میں پھرتے پھرتے گھومتے گھومتے کہہ جائے پتہ ہے حافظ صاحب کو لقمہ لگا، ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے علامہ صاحب ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر کے 1 رکعت پڑھ کے دیکھو یا پڑھا کے دیکھو، خود نماز پڑھتے ہیں تو پوری دکان کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں، دماغ تو حاضر رہتا نہیں ہے نماز میں، اور اگر امام سے خطا ہو جائے، حافظ سے خطا ہو جائے تو محلے بھر میں چرچا کر رہے ہوتے ہیں، اب پتہ ہے آج تو لقمہ لگا ان کو۔ اور ایسا بھی ہوا ہے، حافظ صاحب نماز پڑھا کر کے جا رہے ہیں، کوئی صاحب پکڑے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے حافظ صاحب، روز تو آپ کو لقمہ لگتا ہے۔ ہم نے ایسے کئی حفاظ کے بارے میں سنا، وہ ہم سے آ کر کہہ رہے تھے حضرت لوگ ایسے پکڑ کے پوچھتے ہیں، تو ہم نے ان سے حافظ صاحب سے کہا خوشی سے جواب دیجئے، میں لقمے کھا رہا ہوں، آپ کو تکلیف درد کیوں ہو رہا ہے؟ کھانے والے کو پیٹ میں پوائزن نہیں ہو رہا، دیکھنے والے کو کیوں ہو رہا ہے؟ تکلیف کی بات نہیں ہے میرے عزیزو۔ آپ سب اس بات کی طرف ہمیشہ توجہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت عظمیٰ عطا فرمایا ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے، قرآن حفظ نہیں ہے، تو اسے حافظ قرآن پر ایسا ٹونٹ نہیں مارنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسی تیر مار رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا، کبھی ادھر سے کر رہا ہے کبھی ادھر سے کر رہا ہے، تو پھر وہ حافظ نہیں ہے، وہ کھیل رہا ہے، اس کے لیے ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن جو اچھا حافظ ہے، پڑھا ہوا ہے، اور کبھی کبھار اس سے بھول چوک ہوتی ہے، پھسلن ہو جاتی ہے، تو یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ حرم کے اماموں کو لقمہ لگتا ہی رہتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں؟ ہاں وہاں پر 10 لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ہو کہ مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں، وہاں کے امام، ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، صرف وہ حرم میں موجود لوگ نہیں ہیں جو وہاں پر ہیں، وہ تو لائیو چل رہا ہوتا ہے، دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں کتنا بڑا دماغ پر بوجھ رہتا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود بھی ان کو قرآن میں خطا ہو جاتی ہے، کبھی آیت بھول گئے،
پیچھے سے 10 لوگ بول دیتے ہیں لیکن اس کو عیب نہیں، بادشاہ نے دوسرے دن کہہ دیا امام صاحب کل سے مت پڑھانا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو انہوں نے غلط مار کے تو نہیں کیا، کم از کم صحیح کرنے کے لیے چاہے 2 بار یا 3 بار لقمہ لینا پڑا لیکن آیت کو صحیح کر کے نماز کیا۔ ہاں بلکہ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، حرم کے ایک امام، بہت پرانا امام ہے، اور سورہ بقرہ شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا ہے؟ آپ لوگ قرآن حافظ نہیں ہیں لیکن اتنی ایک آیت یاد ہے آپ کو، ہدی، اور وہ 25 سال سے امام ہے لیکن وہ نماز میں بھول گئے اس آیت پہ، ہدی للعالمین پڑھنے لگا۔ عیب کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی سورہ فاتحہ میں غلطی ہو جائے، انسان ہے کبھی بھی پھسل سکتا ہے۔ میں نے ہمارے استاد سے ایک بات سنی تھی بچپن میں جنہوں نے مجھے حفظ کرایا، کہا کہ ایک باپ اور بیٹے تھے، دونوں بڑے پکے حافظ تھے۔ باپ نے کہا مجھے قرآن پورا ایسا یاد ہے جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے، بیٹے نے کہا مجھے تو پورا قرآن ایسا یاد ہے جیسے قل هو اللہ کا سورہ یاد ہے، سورہ اخلاص کی طرح۔ باپ نے کہا چلو سناؤ دیکھتا ہوں، پھر قل هو اللہ واحد کا سورہ چھوٹا سا ہے، کوئی غلطی ہوتی نہیں اس میں، تو اس طرح اگر تجھے پورا قرآن یاد ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی ہی نہیں ہوگی، کوئی خطا ہی نہیں ہوگی۔ میں سنتا ہوں، بیٹے سے ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن سننے لگے ہو۔ اس نے شروع کیا بیٹے نے، اور جب الحمدللہ الف لام میم سے چلتے 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 ہر پارہ ہر سورہ برابر برابر، ایک مسٹیک نہیں، ایک خطا نہیں، پورا قرآن ختم کے قریب آیا، پورا قرآن ختم کے قریب آیا، سورہ اخلاص میں پہنچا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہا باپ نے تو کہہ رہا تھا کہ پورا قرآن تجھے قل هو اللہ کی طرح یاد ہے لیکن قل هو اللہ ہی نہیں یاد ہے۔ معافی طلب کی، اور اس کے بعد باپ نے کہا کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھ لوں گا اس طرح سے پڑھ لوں گا، اللہ کی توفیق سے جو جیسا چاہے پڑھ لے، اللہ جس کو جتنی خطاؤں سے محفوظ رکھے، لیکن ہم معصوم نہیں ہیں۔ ہاں کسی کو اللہ محفوظ کر دے تو یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے ساتھ لگائے رکھے۔